حضرت یحییٰ بن اسود کلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے اجیر ملازم بنا کر کے رکھا۔ پھر تقریباً 1 سال کے بعد میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا تو میں نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے ارشاد فرمایا، ابراہیم بن ادہم کچھ انار کھانے کے لیے مہمانوں کے لیے پیش کیے جائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے حکم سنا، باغ میں گئے اور چند انار توڑ کر کے حاضر خدمت کر دیے۔ یحییٰ بن اسود کلبی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان اناروں کو کھانا شروع کیا تو وہ نہایت بہت زیادہ کھٹے تھے، تو میں نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، ابراہیم بن ادہم تمہیں 1 سال باغ میں رہتے رہتے ہو گیا اور آج تک تمہیں کھٹے اور میٹھے اناروں کی تمیز تک نہ ہو سکی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے، حضور والا آپ ارشاد فرمائے اور مجھے میٹھے اناروں کے بارے میں خبر دے دیں، کس درخت کے انار میٹھے ہیں تو میں لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یحییٰ بن اسود کلابی کہتے میں نے ان کو بتایا، وہ گئے اور چند انار لے کر کے آئے، ہم نے وہ مل کر کے کھا لیے۔ کہتے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا ہی تھا کہ ہمارے پاس بہت عمدہ اونٹ پر سوار ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آنے کے بعد ابراہیم بن ادہم کا پتہ پوچھا۔ کہنے لگا، ابراہیم بن ادہم کون ہے؟ تو یحییٰ بن اسود کلبی کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ یہ آنے والا شخص ابراہیم بن ادہم کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد دست بوسی کی، دعا سلام کے بعد ہاتھوں کو چوم کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ آنے والا شخص کہنے لگا، حضور میں بلخ شہر سے آیا ہوں، آپ کے چند غلاموں کا وہاں انتقال ہو گیا ہے اور ان کی کچھ رقم میرے پاس ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کے حقدار ہیں، حضور کرم فرمائیں اور اس رقم کو آپ قبول فرما لیں جو 30,000 کی رقم تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے، تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگا، حضور میں سفر کی صعوبتیں مشکلات برداشت کر کے آپ تک پہنچا ہوں، حضور کر فرمائے براہ کرم آپ اس کو قبول فرما لیں۔ جب اس شخص نے بہت زیادہ استفسار کیا تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے ارشاد فرمایا، چلو ایسا کرو، ایک چادر بچھاؤ اور یہ سارا مال اس چادر کے اوپر ڈال دو اور اس کے برابر برابر 3 حصے بناؤ۔ اس نے مال ڈالا چادر بچھا کر کے اس کے اوپر اور مال کے 3 حصے کر دیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک حصہ تم لے لو، اس لیے کہ لمبے سفر کی صعوبتیں مشکلات برداشت کر کے تم یہاں تک آئے ہو، اور ایک حصہ اس میں سے بلخ شہر کے غریبوں مسکینوں میں لے جا کر کے تقسیم کر دینا۔ اب بچا ایک حصہ، تو ابراہیم بن ادہم نے یحییٰ بن اسود کلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، جن کے باغ میں آپ بطور اجیر ملازمت کر رہے تھے، کہا یہ حصہ آپ لے لیں اور اسقلان کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ 30,000 کو 3 جگہ پر تقسیم کر دیا۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور 30,000 کی رقم میں سے آپ نے 1 پیسہ بھی قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان نفوس قدسیہ کے ذریعے ہماری مغفرت ہو۔ تو اس واقعے سے سبق حاصل کریں وہ لوگ جن کا کوئی عزیز مر جاتا ہے،
جس کے پیچھے اس کی اولاد بیوی بچے نہیں ہوا کرتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری جائیداد زمین مال و سر کے ہم مالک ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے تمہیں حق بنا دیا تمہارے لیے، لیکن کم از کم اس مرنے والے کے اوپر بھی تو رحم کیا کرو، جو کچھ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اسی کے نام سے کچھ راہ خدا میں صدقہ خیرات کر دیا کرو، تاکہ اس کی اخروی زندگی بہتر ہو جائے۔ تم نے سارا مال ہڑپ کر کے اپنا حق اس پر جمع کر کے ایک مال کے اوپر ناگ بن کر کے تم بیٹھ گئے ہو۔ اگر محبت کا یہی تقاضا ہے، تمہارے ساتھ اس کا رشتہ قائم تھا جس کی وجہ سے تمہیں اس مال کا حق دلایا گیا، تو کم از کم اس کی محبت بھی تو دل کے اندر ہونی چاہیے۔ جو مرنے والا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرو اور آخرت کو اس کی بہتر بناؤ، اس کے نام سے یہ مال خرچ کر دو، تاکہ تمہارے لیے بھی بہتر ہو جائے اور اس مرنے والے کی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔